حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا میدان جنگ میں دعوت دینا۔ حضرت مسلم بن حارث بن مسلم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد یعنی حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جماعت میں بھیجا۔ جب ہم چھاپا مارنے کی جگہ کے قریب پہنچے تو میں نے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑایا اور اپنے ساتھیوں سے آگے چلا گیا تو تمام قبیلہ والے روتے پیٹتے بستی سے باہر نکل آئے۔ میں نے ان سے کہا لا الہ الا اللہ کہہ لو، محفوظ ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر میرے ساتھی بھی پہنچ گئے۔ انہیں جب یہ پتہ چلا تو وہ مجھے ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ مال غنیمت ہمیں آسانی سے مل سکتا تھا، لیکن تم نے ہمیں اس سے محروم کر دیا۔ جب ہم واپس لوٹے تو ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر میرے اس عمل کی بڑی تحسین فرمائی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر انسان کے بدلہ میں اتنا ثواب لکھ دیا ہے۔ عبد الرحمن راوی کہتے ہیں کہ مجھے وہ ثواب بھول گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک تحریر لکھ کر دیتا ہوں اور میرے بعد جو مسلمانوں کے امام ہوں گے ان کو تمہارے بارے میں وصیت کر دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحریر لکھوا کر اس پر مہر لگائی اور پھر مجھے دے دی اور مجھ سے فرمایا، صبح کی نماز پڑھ کر کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھا کرو۔ اگر تم اس دن مر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آگ سے پناہ لکھ دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے وہ تحریر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی۔ انہوں نے اس کی مہر توڑ کر اسے پڑھا اور انہوں نے مجھے مال دیا اور پھر اس پر مہر لگا دی۔ پھر میں وہ تحریر لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس آیا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر میں وہ تحریر لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ان کے پاس آیا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ مسلم بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت حارث رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تحریر ہمارے پاس تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے ہمارے علاقہ کے گورنر کو لکھا کہ مسلم بن حارث بن مسلم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حارث رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریر لکھ کر دی تھی، مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اس تحریر کے ساتھ میرے پاس بھیجو۔ چنانچہ وہ تحریر لے کر میں ان کے پاس گیا، انہوں نے اسے پڑھا اور مجھے مال دیا اور اس پر مہر لگا دی۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 آدمیوں کی جماعت میں حضرت کعب بن عمیر غفاری رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جب یہ لوگ ملک شام کے مقام ذات اطلاع پہنچے تو انہوں نے وہاں کافروں کی بہت بڑی تعداد کو پایا۔ ان حضرات نے ان کافروں کو اسلام کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول نہ کیا، بلکہ انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔
صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ دیکھ کر ان سے بڑی سخت جنگ کی، یہاں تک کہ وہ سب شہید ہو گئے۔ ان شہیدوں میں صرف ایک زخمی آدمی زندہ بچ گیا، جو رات کے اندھیرے میں کسی طرح چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کی طرف لشکر بھیجنے کا ارادہ فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ کافر وہاں سے کسی اور جگہ چلے گئے ہیں، یعنی لہٰذا وہ لشکر نہ بھیجا۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء سے ذی الحجہ سن 7 ہجری کو مدینہ واپس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ابی الاوجاع سلمی رضی اللہ عنہ کو 50 سواروں کی جماعت دے کر بھیجا۔ ایک جاسوس نے جا کر اپنی قوم کو ان حضرات کی خبر دی اور ان سے ڈرایا۔ وہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ جب حضرت ابن ابی الاوجاع رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو وہ لوگ پوری تیاری کیے ہوئے تھے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کی اس بڑی تعداد کو دیکھا تو بلا خوف و خطر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی بات کو نہ سنا اور کہا کہ تم جس دین کی دعوت دے رہے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم پر حملہ کر دیا، ان پر تیر پھینکنے لگے اور ان دشمنوں کی امداد میں ہر طرف سے لوگ آنے لگے، اور انہوں نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بڑی ہمت سے ان کا مقابلہ کیا اور خوب زور و شور سے ان سے جنگ کی، یہاں تک کہ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے اور خود حضرت ابن ابی الاوجاع رضی اللہ عنہ بہت زیادہ زخمی ہوئے، لیکن زندہ رہ جانے والے اپنے باقی ساتھیوں کو لے کر صفر 8 ہجری کی پہلی تاریخ کو وہ کسی طرح مدینہ پہنچ گئے۔